المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا عزیزان محترم گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ دے عنوان تے چند گزارشات پیش کرانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بچپنا جو نبی پاک سرکار نے حضرت حلیمہ دے گھر دے اندر گزاریا، اودے تے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو جو نبی ہوندے نے اللہ تعالیٰ دے چنے ہوئے اور پاکیزہ اور مقدس نفوس قدسیہ، وہ عام لوگاں دی طرح نہیں ہوندے۔ ایدے اتے عرض کرانگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں حضرت حلیمہ دے گھر دے اندر سن تو ایک واقعہ پیش آیا، شک صدر حضور دے سینے مبارک دا کھولیا۔ تو یہ اتے بڑے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، تفصیل میں انشاءاللہ اگلے جمعے تک کروں گا، کچھ چیزاں آج پیش ہو جائیں۔ سب تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جڑے انبیاء دے معجزات نے انہاں نو اپنی ذات تے قیاس کرنا درست نہیں، قیاس مال فارغ۔ نبی اپنی خلق اور خلق اچ بے مثل ہوندے نے، انسان جتنے بھی ہوندے نے انہاں دے وجود اچ کچھ چیزاں ایسیاں پائیاں جاندیاں نے جڑیاں لوگ پسند نہیں کرتے، مثلا لعاب،
اے جدو بندہ نک جھاڑدا ہے زکام نکلدا ہے یا لعاب منہ چوں نکلدا ہے پسینہ نکلدا ہے پیشاب نکلدا ہے پخانہ نکلدا ہے بلڈ نکلدا ہے بیسیکلی تے اگر بندہ پوری طرح غور کرے نا یہ اندر ہے کی تو بندے نو ایڈا آکڑ نہیں چاہیے اگر بندہ غور کرے نا میرے اندر ہے کی تو بندہ آکڑے ہی نہیں بندہ غور نہیں کرتا جس کو اندر اکڑاؤ آ جاتا ہے میں بڑی شے ہاں جدو غور کرے تو پتہ لگتا ہے میں شے کوئی اتنیاں ہلاستاں اٹھائی پھردا ہے بندہ جو انسان دے منہ چوں نکلدا ہے نا اسی پنجابی وچ انہوں سدنے تھوک اردو جدی اچھی اردو اندر سدے لعاب دہن انگلش وچ اس نو سلائیوا بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقابلے وچ عام لوگاں دی اگر بات کریے تو سلائیوا بیماریاں دے پھیلاؤ دا سبب ہے یعنی اگر کسی انسان نو ٹی بی ہے تو اس دے منہ چوں نکلنے والا لعاب ٹی بی دے پھیلاؤ دا سبب بن سکتا ہے ایسا مننا ہے جدید سائنس دا کہ انسان دے منہ وچوں نکلنے والا لعاب دوسرے نو بیماری منتقل کر سکتا ہے تو اگر آپ لوگاں دے درمیان بیٹھے ہو بیماری منتقل نہ بھی کرتا ہوئے آپ لوگاں دے درمیان تھوکو گے تو لوگ اس تو کراہت محسوس کرن گے پسند اس نو پسند نہیں کرن گے تو اس واسطے جدو لوگ بیٹھے ہون تے لوگاں دے سامنے تھوکنا منع ہے آداب دے خلاف ہے لوگاں دے سامنے تھوکنا بلکہ مسواک بھی لوگاں دے سامنے نہ کرو اے جناز بھی عمومی طور تے کھانا کھا کے خلال کرنے آنا آپ کو سمجھ آ رہی ہے خلال ٹوتھ پیک ہوندا ہے وہ لے کے تے دنداں دے وچ اس طرح لوگ کر ہوندے لوگاں دے سامنے تو شرع شریف دا حکم ہے آداب یہ نے کہ لوگاں دے سامنے ایسا نہ کرو کیونکہ تسی منہ کھولو گے اور عمومی طور پہ تسی دیکھا ہونا ہے کہ لوگ بندیاں دے باقی لوگاں دے سامنے ایسا کر رہے ہوندے تو ایسا کرنا آداب دے منافی ہے تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ مسواک کرنا منع ہے اور خلال کرنا لوگاں دے سامنے آداب دے منافی ہے لوگاں کے یہ کلیاں کرنے والے کام بعد لوگ محفل مجلس بیٹھے ہویا اپنی انگلی ناک داخل کر دے آداب دے منافی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایسا میں تے بیان کرنے تے بھی عجیب محسوس کرنا لیکن پھر تو تعلیم دین واسطے عرض کر رہے ہیں کہ جدو لوگ بیٹھے ہون تے اپنی انگلی اپنے ناک وچ داخل نہ کریا کرو یہ کلیاں کرن والے کام نہیں اس لیے کریا کرو جس لیے تسی کلے ہو ٹھیک ہے یہ تہاڈی شخصیت دے متعلق اچھا تاثر نہیں چھوڑدا دوجیاں تے ایسے کام اپنی شخصیت نو اگر لوگاں دے سامنے اچھا پیش کرو گے تو او دے واسطے یہ عمل تہاڈی شخصیت دے متعلق اچھا تاثر نہیں چھوڑن گے ایسا کم نہ کریا کرو عزیزان محترم تو انسان ایسے ہے بندے ایسے کام کرتے ہیں جبکہ رسول اللہ سرکار دا لعاب دہن عام لوگاں دی طرح ہم لوگاں دی طرح نہیں ہے سرکار دے لعاب دہن دے اندر ایک برکت سی کہ اگر حضور
حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ایک یہودی نو قتل کردیا ہویا پنڈلی ٹوٹ گئی. حضور دی خدمت حاضر ہوئے تے اپنی پگڑی پنڈلی تے بننی سی. جدو حضور نو خبر سنائی تو حضور نے فرمایا پنڈلی تے کی ہویا؟ سرکار کے ٹوٹ گئی ہے. فرمایا پگڑی کھول. حضور نے کپڑا کھلوا کے تا اپنا لعاب اس نے اتے لگایا تو اس سے وقت ٹھیک ہو گئے. بھائی آپ کو سمجھ آ گیا؟ یہ چیزاں آداب نے، انہوں نے یاد رکھنا کہ رسول اللہ ساڑھے جیسے نہیں. صحابہ خود حضور دی بارگاہ میں چل کر لسنا کہی ہاتھی کا یا رسول اللہ، سرکار اسی تواڈے ورگے نہیں. حضور خود فرماندے سن ایکم مثلی، تواڈے تسی میری طرح کیویں ہو. حضور مسلسل روزے رکھ دے سن، سوم وصال یعنی روزہ رکھنا پھر روزے دی نیت کر لینی مسلسل. تو صحابہ جدو تکیا تو انہاں کہا سی بھی حضور نال یہ سنت حضور دی تے بھی مسلسل رکھی. تو سرکار نے ویکھیا کہ صحابہ جڑے نو کمزوری اور نکاہت دی وجہ تو ڈول رہے. تو آپ نے فرمایا تو ان کی ہویا ہے؟ سرکار اسی بھی آپ کی طرح مسلسل روزہ رکھیا. حضور نے فرمایا یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، تم میری طرح نہیں ہو. اے فرمایا یا انا بشر مثلکم، مگر فرمایا تسی میری مثل نہیں، تسی میری طرح نہیں. بشر ضرور ہیں، داخل انام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں. جی میں تسبیح دے دانیاں بیچ رہے کے بھی جیڑا ان دے بیچ ہوندہ ہے نا امام، انہاں بیچ گنیا نہیں جاندہ، انہاں بیچ رہے کے بھی. اسی طرح بشر ضرور نے پر ساڑھے ورگے نہیں. انہوں دی بشریت بھی بے مثل تے بے مثال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غزوہ خیبر دے اندر مولا علی سرکار دیاں اکھاں خراب ہو گئیں تو حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اکھاں ٹھیک ہو گئیں. ایک یہودی نے حضور دی خدمت چد کی تھی، یا رسول اللہ اگر میرا کھو کڑوائے مٹھا ہو جائے تو میں کلمہ پڑھ لاں گا. حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالیا، وہ دے اندر تھوک ڈالیا اور وہ اس وقت مٹھا اور شیریں ہو گیا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لعاب دہن دی برکت دیکھو. ایک صحابی نے حضور دی دعوت کی تھی تو آپ نے فرمایا میرے آنے تک ہنڈیا نہ اتارنا، چولہے تے رہن دینا. حضور تشریف لائے تو آپ نے اپنا لعاب اس ہنڈیا وچ ڈال، اپنا لعاب دہن ہنڈیا وچ ڈال دیتا. اور جدو سرکار نے اپنا لعاب دہن ہنڈیا وچ ڈالیا نا، سبحان اللہ، تو سارے صحابہ کھانا کھا گئے لیکن ہنڈیا دے سالن میں اللہ نے حضور دے لعاب نال اتنی برکت دیتی کہ سالن پھر اتنے تو بھی زیادہ ہو چکیا سی. اے حضور دے لعاب دہن دی برکت ہے. اسی کسی چیز نو مس کریے، مثلا کوئی کھانے والی چیز ہو، پینے والی چیز ہو جائے، وہ دے اندر اگر کوئی ہاتھ ڈالے وہ مائع مستعمل دے درجے میں آ جائے گا. اگر کوئی ہاتھ دھو لے گا تو مائع مستعمل، ہاتھ ڈالے گا تو بندے آکھن گے بھئی ہاتھ ڈال دیتا ہے، ایک دے وچ کراہت آ گئی. لیکن مدینہ شریف دے لوگ، مشکات المصابیح دے اندر حدیث موجود ہے، اپنے بچیاں نو اور خود پانی دے کے ٹھنڈا یخ سردی دے موسم وچ مسجد نبوی دے دروازے تے کھڑا کر دیندے آئے. فجر دی نماز پڑھا کے حضور نکلنا تو لوگاں پانی لے کے کھڑیا ہونا تے حضور نے ساریاں دے پیالے اور برتن وچ ہاتھ ڈال دیا.
اور لوگ اس کو لجا کے خود بھی پیندے سن اور اپنے بیماران بھی پلاندے سن اور اعتقاد کردے سن کہ دے نال اللہ تعالیٰ شفاواں عطا فرمائے گا۔ صاحب مشکات اس حدیث نو حضور دے اخلاق دے باب وچ لائے کہ ٹھنڈے پانی وچ حضور ہاتھ ڈال دیندے سن انہاں دی خوشنودی واسطے۔ تو ساڈے مساس اور لمس نال بیماری پھیل سکتی ہے، کراہت ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ سرکار دا لمس حضور دا کسی چیز نو چھو جانا انہوں بابرکت کر دیتا ہے۔ تو ساڑھے جیسے تے نہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عجیب لگے گا، لیکن بخاری وچ حدیث ہے حضور ناک جھاڑ دے سن تو صحابہ تھلے ہاتھ کر دے۔ تو کیا ہم ایک جیسے ہو گئے بھائی صاحب؟ ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ حضور ناک جھاڑ دے سن اور صحابہ تھلے ہاتھ کر دے سن۔ میں کہندا ہونا کتھے لکھیا جی؟ بندے آندے نے دکھاؤ کتھے لکھیا جی؟ میں کہ دسو اے کتھے لکھیا ہویا ہے کہ جے تو میرا نبی ناک جھاڑے تے تسی تھلے ہاتھ کر لیا جی؟ کسی کتاب وچ دکھاؤ لکھیا ہو۔ عشق لکھے ہوئے نو نہیں ویندا بھائیا، او لکھے تو اگاں لنگ جاندا ہے۔ لکھیا ہویا شریعت ہے، جس لئے کم لکھے تو اگاں لنگ جائے انہوں عشق سدیا جاندا ہے۔ لکھیا ہویا سونا ہے تے چنگا ہے، سبحان اللہ مننا چاہیے، لکھے تے ٹرنا چاہیے، لیکن نہ اللہ قرآن وچ لکھیا ہے تے نہ نبی اپنی زبان وچوں فرمایا ہے جدوں میرا نبی نک جاڑے تے تھلے ہاتھ کر لیا جائے۔ یہ کدے بھی دنیا دی کسی کتاب وچ بھی تسی لکھیا ہے دکھا سکدے نہیں، لیکن عشق اپنی دنیا دا بادشاہ ہوندا ہے، وہ اپنی مرضی کرتا ہوں ہے۔ این صاحب ویکھنا حضور نک جاڑن لگن تو نہ تھلے ہاتھ کر لیں۔ اے کتھے لکھیا ہے بکھاؤ؟ سارا تیل مولوی لا چھڑے گئے نہیں دکھا سکتا کہ این جی کدھے لکھیا ہے، لیکن بخاری جی لکھیا ہے بھئی جو کرتے آئے، اور ایک گواہی بھی کسی عام بندے دی نہیں، ایک گواہی حضرت سہیل بن عمر دی ہے جس نہ جنہ جے کلمہ نہ پڑھے۔ آپ فرماندے نے بھئی میں جدو صلح حدیبیہ تو واپس گئے، آپ فرماندے نے میں بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں وچ گیا تے میں انہاں بادشاہاں دیاں وزیراں نوکراں مشیراں نو انہاں دی تعظیم کردیاں ویکھیا ہے، پر میں محمد دے صحابہ ورگی کسے نو تعظیم کردیاں نہیں ویکھیا جویں نبی دے یار نبی دی تعظیم کردے۔ بھائی آپ نے سمجھ اے بلیو لوگو صحابہ کرام رسول اللہ نال عشق کر دیا ہے، صحابہ کرام رسول اللہ نال محبت فرمان دیا ہے۔ آپ حضرت غور فرمو کس یار تے انہاں دا ایمان سی۔ اس موضوع تے میں آج گل نہیں کرنا چاہ رہا، آج میں اپنے موضوع تے گل کر رہا جو ہے وہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینہ بندیاں نو پسینہ آوے تو بو پھیل دی ہے کہ نہ، حضور نو پسینہ آوے ہاں تو خوشبو پھیل دی، تو پھر ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ پسینہ رسول اللہ نے جدو آندہ سی نا تو ایک مائی صاحب آسان اور حضور نے پسینہ ہوندہ بھی بڑا سی۔ آپ کثیر الارض معروف سن کہ رسول اللہ نے بڑا پسینہ ہونا ہے۔ اما جی عائشہ فرما دیا جدو گرمی دے موسم میں سرکار بیٹھے ہونا تو آپ فرما دیا حضور دی پیشانی تو پسینے دے قطرات انج تھلے دکھ دیا جی میں موتیاں دی لڑی لگی۔ آئے ہائے ہائے توجہ ہے جانے من کے۔ اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے جتنا پسینہ ہوتا تھی خوشبو پھیل دی سی۔ ایک مائی صاحب آسان حضرت ام سلیم انہاں اپنے گھر وچ ایک بستر رکھیا سی چمڑے دا جڑا صرف رسول اللہ دے آن تے بچھانیاں سن، ہوری کسے واسطے نہ بچھا دے۔
بندے سمجھتے نے ساریاں گلاں سنیاں آپے بنائیاں نو آپے نہیں بنائیاں بھائیا کچھ بنیاں بنائیاں ویکھیاں نے تاں انہاں تے ٹرے ہیں وکھرا بستر سرکار دا بھائی دے اتے اور کوئی نہ بوے وہ چمڑے دا سی تے حضور انہاں دے گھر دوپہر نو قیلولہ فرما دے سن تو حضور قیلولہ فرما رہے سن سو رہے سن سرکار مدینہ تو دیکھا کہ پسینہ آیا حضور ایک لکڑی لئی ایک چوڑے منہ والی شیشی لئی حضور دا پسینہ لا کے تو دے وچ پان لگ تو سرکار بیدار ہو گئے فرمایا ام سلیم یہ کی کر رہے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ دا پسینہ جمع کر رہی ہیں انہوں اپنی خوشبو دے اندر ملاواں گی تاکہ خوشبو اچھی ہو جائے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر چیز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خالق نے جدا گانا بڑھائی سی تاں اللہ حضرت فرماتے ہیں ایسا خالق نے تجھے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے پسینے بھی اللہ پاک نے معطر اور مقدس اور مطہر اور الگ بنایا سا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخصائص الکبریٰ اس حوالے نال بڑی معروف ہے انہوں نے ایک الگ باب حضور دے فضولات مبارکہ دی عظمت اور طہارت تے بیان کیتے الگ ہر انسان جو بشر ہے ان پخانہ ہوگا ہے تو رسول اللہ بشر بھی سن آپ کھاندے سن آپ کا نظام سی جس طرح ساڈا نظام ہے تو رسول اللہ سرکار دا بھی نظام زندگی ایسا ہی سی آپ سانس لیندے سن لیکن ساڈے نال حضور دی ہر چیز الگ سی تو ایک سفر دے وچ صحابہ بیان کردے کہ رسول اللہ سرکار آپ تشریف فرما سن سفر دے دوران آپ نو حاجت دی رفع حاجت دی ضرورت پیش آئی آپ سرکار اٹھے تو قریب کوئی درخت نہیں سی حضور نے ایک درخت دی ٹہنی پھاڑ لی دوجے ہاتھ دوسرے درخت دی ٹہنی پھاڑ لی تے حضور چل پے وہ درخت حضور دے پیچھے انج چل رہے سن جی میں اٹھ دی مہار پھڑی ہوئے تے اٹھ چلدا جاندا ہے حضور دور چلے گئے اور دونوں درختاں جوڑ کے انہوں دی اوٹ تشریف فرما ہوئے آپ سمجھ رہے ہو نا آپ کو سمجھ آ رہی ہے انہوں دی اوٹ حضور تشریف فرما ہوئے تو جدو فارغ ہوئے تو حضور اٹھے تو ایک صحابی کہندے میں اتو دی دوڑ کے گیا کہ ویکھاں تے صحیح تجسس سی کہ حضور جتھے بیٹھے نو تھے ہے کی تو آپ فرماندے ہیں جدو میں گیا تے اس جگہ تے کوئی چیز نہیں سی صرف خوشبو آ رہی سی علامہ جلال الدین سیوطی فرماندے ہیں کہ اللہ زمین نو حکم دیتا سی کہ جدو نبی پاک سرکار بیٹھن تے زمین انہاں دے فضولات مبارکہ نو اپنے اندر جس طرح فلش سسٹم ہوندا ہے اللہ نے پوری زمین وچ فلش سسٹم لگایا سی حضور جتھے بیٹھتے سن زمین آپ دے فضولات مبارکہ نو اندر کھینچ لے کہ کوئی بندہ اور یہ تے بڑی نفیس باس کیتی محدثی ایسا سسٹم کیوں بڑھایا کہ کوئی امتی کدی بھی 63 سال حضور دے جانن والے بندے یہ بیان کر دیں کہ حضور دے پخانہ پاک نو کسی بھی بندے اکھاں نال تکیا نہیں تو ایسا کیوں کیتا محدثین نے اقتباس کر دیں کہ اس واسطے کہ انسان دی فطرت ہے وہ جدو پخانے نے ویکھے تے کراہت محسوس کرتا ہے ناپسندیدگی ہوندی ہے اندر ہوندی ہے نا تو اللہ فرمایا کہ اگر کوئی نبی پاک دے بارے اپنے دل دے اندر ناپسندیدگی پائے گا تو دا ایمان ضائع ہو جائے گا اللہ بندیاں دے ایمان بچان واسطے مصطفیٰ کریم دے فضولات مبارکہ نو امت دیاں نظراں تو پوشیدہ فرما دی بھائی آپ کو سمجھ آئی اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان ہے آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے کرمالے بندے ہو اتھے بندہ کتھے جائے انسان دے وجود
یہ سب تو منی نالوں بھی ناباک چیز ہے پخانا. اتنی منی پلید نہیں جتنا شریعت وچ پخانا پلید. تو جنہ دے اس ساڈے پاک محبوب دے اس چیز دی عظمت دا یہ عالم ہے. میرے نبی پاک سرکار دے باقی جسم دا کی عالم ہوئے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد اللہ فرماتے نے تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری. تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے زیبا. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. بھائی صاحب آپ کو سمجھ آئی جڑے وال ہوندے نا وال یہ جدو کٹ جان نا جسم نالوں پھر یہ بندے دے واسطے انہاں دا استعمال نہیں صحیح کو رکھنے والی شاید نہیں نہ ہوندی پھر. لیکن بھائی جی پھر یہ دوجیاں بندیاں دی گل حضور سرکار نال تے نہیں نہ رلدی. حضور دے وال تے بال مبارک تے
اطہر و انور تو ایسا ہے عزیزان من کہ انشاءاللہ میں اگلے جمعۃ المبارک تے اس دی حکمت نو جو میری سمجھ وچ پھر میں وہی گل کرنی جڑی میری سمجھ وچ آوے بھئی اے جو حضور دا شک صدر ہویا ہے یہ دے اتے بڑے اعتراضات بھی بندے کردے نے بھئی یہ کی ہویا ہے تے کی یہ دے اتے چند گزارشات میں کرانگا اور اگر کوئی واقعہ کوئی گل ساڈی سمجھ نہ آوے تو دے تو بجی دا نہیں بجی لو پھر یہ انج کیویں ہو سکتا ہے کچھ چیزاں ساڈی سمجھ نہیں آؤندیاں ذہن نکا جو ہوتا ہے تے گل وڈی ہوندی ہے ہاں جی ذہن چھوٹا ہوندا ہے تے گل وڈی ہوندی ہے تے اودی حکمت ساڈی سمجھ وچ نہیں آؤندی پھر بندے آندے نے پھر کیویں ہویا ہے تو ایسا نہ کریا کرو ایسا نہ کریا کرو کسے کو اس بارے سمجھ لئیدا ہے کسے کو اس بارے پوچھ لئیدا ہے اے گل کیویں دی ہے عزیزان محترم اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ سانو توانو ساریاں اپنے محبوب دا صدقہ خیر و برکت نصیب فرمائے اور حضور دا سچا اور سچا غلام بنائے